اللہم الحمدللہ۔ آج 16 رمضان المبارک، اور کل 17 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک میں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ اور خود نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بدر دے میدان 17 رمضان بروز جمعۃ المبارک آپ نے جنگ بدر لڑی۔ سب تو پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جنگ کے اندر بنفس نفیس آپ نے شرکت فرمائی، اس کے اندر قتال ہوئے یا نہیں ہویا، اس نو کی آکھے جاندے غزوہ، نو کی آکھے جاندے غزوہ۔ غزوات دے بارے مختلف روایات دے اندر 19 بھی ہیں، یعنی 19 غزوات، یعنی 19 ایسی جنگل جنہ دے اندر سرکار نے خود شرکت فرمائی۔ 22 بھی ہیں، 25 بھی ہیں، 26 بھی ہیں، 27 بھی ہے اور 29 بھی ہے۔ یہ روایات اور سریہ غزوہ دی جمع غزوات، سریہ اس جنگ نو آدھے جس جنگ دی اندر صحابہ نے شرکت کی تھی، قتال ہویا یا نہیں ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس آپ نے شرکت نہیں فرمائی، اس نو کیا کیا جاندہ ہے سریہ۔ سریہ دی جمع سرایہ، سرایہ دی تعداد اس تو زیادہ ہے۔ اسلام اور کفر دی پہلی جنگ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ بدر دے مقام تے لڑی گئی۔ بدر دا مقام مدینہ شریف تو 80 یا 90 میل دور، 80 یا 90 میل۔ بدر بن مخلد ایک شخص ہوئے جس کی یہ زمین ہے، بدر بن مخلد ایک شخص ہوئے جس کی یہ زمین، اور اس نے ہی بدر دے مقام تے جڑا کنواں ہے اس نے ہی کھودیا سی، اور اے دن، اس دن نو قرآن نے یوم الفرقان بھی آکھی ہے، یوم الفرقان۔ بدر الکبریٰ بھی آکھی ہے، بدر العظمیٰ بھی آکھی ہے، یوم
بدر بھی آکھی. فرقان دا معنی کی ہے؟ فرقان دا معنی فرق کرن والا. کفر اور اسلام دے درمیان فرق کرن والا دن جڑا ہے وہ کیڑا دن ہے؟ بدر دا دن. اچھا بدر کنوں آ دن؟ بدر دا معنی کی ہے؟ بدر آ دن 14ویں دے چاند نو. بدر کنوں آ دن؟ چاند. 14ویں دے چاند کی آ دن بدر. یوم بدر الکبرى یعنی بہت بڑا دن، بہت بڑا دن. 12 رمضان المبارک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاماں نو نال لے کے نکلے بدر دی طرف. کیڑے رمضان؟ 12 رمضان. کیڑی تاریخ سی؟ 12 رمضان. آپ چلے ادھر کفار ابو سفیان کامیاب نہ ہو سکا اپنی چال دی اندر، وہ بھی واپس لوٹیا. پھر انہاں تیاری بنائی، تیاری بنا کے وہ بھی چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ دے صحابہ کتنی تعداد سی؟ 313. کتنی؟ 313. 315 317 یا 319. کتنی؟ 313 315 317 یا 319. ایک کل تعداد ہے. اچھا جنگی ساز و سامان کی یہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے وہ ملک بھر کی تقدیریں. لیکن مختلف سیرت دیاں کتاباں دے اندر، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر 6 گھوڑیاں دا ذکر بھی ہے. کتنے گھوڑے؟ 6 گھوڑے. اور شمشیر دا ذکر ہے کہ 70 شمشیر سن. کتنیاں؟ 70 بھی ہے. چھبی یا 27 ذرہ دی بھی تاریخ مل دی. اگر تاریخ دے ورق دی چھان بین کرو نا کہ تاریخ اور سیرت دیاں کتاباں دی اندر یہ بات موجود، احادیث دیاں کتاباں دی اندر یہ بات موجود. ادھر کفار 1000 یا اس تو تجاوز کر دیں یا اس تو زیادہ 600 کم و بیش شمشیر انہاں کول. کتنیاں؟ 600. کئی 100 اونٹ انہاں دے کول ہے. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول، آپ دے صحابہ دے کول کتنے اونٹ؟ 70 تو 80 تک. کتنے؟ 70 یا 80 یا اس کے درمیان تعداد. اور ادھر کفار کو بے شمار اونٹ. اتنے اونٹ نو سیرت حلبیہ ہے. کیڑی کتاب ہے؟ سیرت حلبیہ. سیرت حلبیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مکے تو نکل کے مقام زوران تے 10 اونٹ کھانے واسطے ابو جال نے ذبح کیتے. کتنے؟ 10 اونٹ.
یہ مقام زہران تھے. پھر مقام اسفان تھے سفیان بن امیہ نے 9 جزائر 9 اونٹ ذبح کی تھے. ان جمع کرنا ہے 10 تے 9 کتنے ہو گئے؟ انہیں نال جمع کرنا ہے. روایت میں پڑھتا بھی ہے. پھر قدید دے مقام تھے، مقام قدید تھے سہیل بن عمر نے 10 جزائر 10 اونٹ ذبح کی تھے کھانے واسطے. اللہ اکبر. پھر مکیس بن عمر جمحی نے 9 جزائر 9 اونٹ پھر ذبح کی تھے، نار کی تگی. پھر مقام ابواتے، مقام ابواتے جناب عباس بن عبد المطلب نے 10 اونٹ ذبح کی تھے. کتنے اونٹ ہو گئے؟ اللہ اکبر. پھر عامر بن نوفل نے 9 اونٹ ذبح کی تھے. پھر ایک اور کافران دے سردار نے اس نے 10 اونٹ ذبح کی تھے. کتنے ہو گئے؟ 7. پھر مقام بدر تے پہنچ کے ابو البختری نے 10 اونٹ پھر ذبح کی تھے. 10 اونٹ پھر ذبح کی تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیا صحابہ کو کہ کفار دی تعداد کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا پتہ کو نہیں. حضور فرمایا وہ کھانے واسطے کی استعمال کرنے پہ؟ عرض کی یا رسول اللہ اونٹ ذبح کر کے سالن بنا کے کھان دیں. کتنے اونٹ؟ 9 اور 10. حضور فرمایا یا 900 یا 1000 یا اس تو اتے. اس سرکار نے ارشاد فرمایا. دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 17 رمضان مقام بدر تے پہنچے. لیکن قربان جاواں آپ دے پہنچن دا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ مکہ شریف مدینہ شریف تو 1 میل دے فاصلے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور فرمایا میرے غلاموں جڑا بیمار ہے وہ بھی واپس ہو جائے، جڑا بیمار ہے وہ بھی واپس ہو جائے، جڑا کمزور ہے وہ بھی واپس ہو جائے، جڑا بزرگ ہے وہ بھی واپس ہو جائے، اور جڑا چھوٹا ہے وہ بھی واپس ہو جائے. سعد بن ابی وقاص تے بھائی عمیر بن ابی وقاص 16 سال عمر ہے. کتنی؟ 16 سال عمر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عمیر اٹھ. جی سونا. حضور فرمایا تم ہی واپس ٹر جا، تم ہی واپس ٹر جا. اللہ اکبر. اسے واسطے حفیظ جلندری نے لکھے نا تھے وہ جماعت رب کی رضا پر کس قدر راضی، بناؤ ان کو درس حال نہ سمجھو قصہ ماضی. یہ سارے اشعار کے دن حفیظ جلندری شاہ نامہ اسلام الحمدللہ بھی بہت پرانا 4 جلدہ میرے کو موجود، مکمل اسلام دی ہسٹری اس کے اندر موجود. اللہ اکبر کبیر. جناب عمیر بن ابی وقاص حضور فرمایا واپس ہو جا. عرض کیتی سونا میں تو سورج بعد وچ طلوع ہوندا پہلے دعا کردا سا کہ مالک مینوں شہادت دی موت دیں تے محبوب دی قدماں وچ عطا فرمائی. شہادت دی موت دیں تے کتھے محبوب دی قدماں وچ عطا فرمائی. سونا اپنے کو دور نہ کرو، بڑے عرصے دی خواہش ہے کہ رب شہادت عطا فرمائے تے آپ دے قدماں چ عطا فرمائے. میرے کریم فرمایا چل تو بھی قبول ہے، آئے تو بھی قبول ہے. عمر بن جمو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی اور بزرگ بھی ہیں تے ایک لت کمزور ہے، ایک لت کی ہے کمزور ہے. میں تے نہیں یہ آکھ سکتا، آکھنا بھی نہیں چاہیے. اسی پنجابی دے اندر اس نو آدھے بندہ لنگا کے چل دے، بندہ لنگا کے چل دے. یہ آپ دی بات نہیں ہے، یہ تیری میری بات ہے. یعنی آپ دا چلنا مبارک اس طرح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عمر بن جمو کھڑا ہو جا. عرض کیتی سونا حکم ہوئے. حضور فرمایا تو بھی واپس ہو جا. اکھاں چوں آنسو نکلے، ہاتھ بدے عرض کیتی سونا ای فرماؤ کیا جڑا لنگا کے چلتا ہے وہ جنت وچ نہیں جائے گا؟ جڑا لنگڑا ہے کیا وہ جنت وچ نہیں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عمر بن جبو بیٹھ جا تو ٹھیک ہے. افراد بیٹے معوض اور معاش، کون؟ معوض اور معاش. ایک دی عمر 10 سال ہے یا ایک دی 11 سال ہے، دوسرے بھائی دی 13 سال ہے. معاذ دی عمر 13 سال ہے، معوض دی عمر 11 یا 10 سال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا تسا بھی چھوٹے ہو، واپس ہو جاؤ. معاذ نے اپنی ایڑیاں چکیاں. قربان جاواں حضور دے غلاماں دے حوصلے تو. معاذ نے قد مبارک بھی لمبا ہے، چھاتی مبارک بھی چوڑی ہے، سینہ بھاری ہے، سر مبارک بھی بھاری ہے. اپنی ایڑیاں اٹھائیاں، عرض کیتی سونا ویکھو نا میں جوان نہیں لگدا؟ سونا ویکھو نا اگرچہ عمر تھوڑی ہے لیکن میرا شمار بھی بڑیاں وچ نہیں ہوندا. حضور فرمایا تو ٹھیک ہے معوض تو واپس ہو جا. عرض کیتی سونا تہاڈا فیصلہ پر حق ہے لیکن میں تے نالوں تکڑا ہاں. سیرت حلبیہ پئی ہے. علامہ یوسف شامی سالے دی سبل الہدا والرشاد پئی ہے. سیرت ابن حشام پئی ہے میرے کو. جناب محفظ نے آکھیا سونا میں بڑا تکڑا ہاں، میں کئی بار یہ نال کشتی کیتی ہے معاذ نال، تو میں انہوں گرا چھڑیے تو سا انہوں قبول فرما لیا ہے جنہوں میں کئی باری گرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اچھا اگر تو گرائے تو چل میرے سامنے کشتی کرو، چل میرے سامنے کشتی کرو نا، میں ویکھا تے صحیح. کشتی شروع ہوئی نا تو معوض معاذ دے قریب جا کے نا جفا پا کے اپنے لب معاذ دے کنہ دے قریب کر کے آکھیا معاذ تینوں تے جنت دا ٹکٹ مل گیا ہے، رہ میں گیا ہاں. تینوں تے جنت دا ٹکٹ مل گیا ہے، رہ میں گیا. معاذ تو گر جا میں بھی قبول ہو جا سا، تیرا کچھ نہیں جانا لیکن میں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ قبول ہو جانے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، میں قبول ہو جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جس وقت معاذ زمین دے تشریف لے آئے حضور فرمایا مرحبا معوض تو بھی قبول ہے، معوض تو بھی قبول ہے. مدینہ شریف تو 1 میل دے فاصلے تے یہ ترتیب ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاماں دی
یہ ترتیب ارشاد فرما رہے. اور غلام کتنے؟ 313 یا 309 انہوں نے قتال کیتے، باقیوں نے خدمت کیتی ہے، یا 313 نے قتال کیتے، جنگ لڑی ہے، اور 19 تک تعداد باقیوں نے خدمت کیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے غلام نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر. آئے بھروسہ تھا تو سادی سی کملی والے پر. اللہ، یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اس لشکر کا افسر خود کملی والا تھا. اتنی شان و شوکت دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انہاں دی ہاتھ وچ سفید جھنڈا ہے، لشکر دے اگے اگے دو غلام نے انہاں دے ہاتھ وچ سیاہ رنگ دے جھنڈے، وہ بھی لشکر دے اگے اگے. قربان جاواں لشکر دی ترتیب کی ہے 70 تو 80 اونٹ لو. حضور فرمایا ایک اونٹ تے 3 سوار، واری واری سوار ہو سا. ایک اونٹ تے کتنے سوار؟ 3 سوار تے باری باری سوار ہو سا. حضرت جناب زید بن حارث اور حضرت علی پاک اور سرکار ایک اونٹ تھے. جناب زید بن حارث اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہاتھ بدے، عرض کیتی سونا اسا پیدل چلیں گے تو اسا پیدل نہیں چلنا، اور اسا آپ دے نال سوار بھی نہیں ہونا. ایک اگے چلسی حضرت علی پاک سونا میں اگے چلسا، زید بن حارث سواری دے پیچھے چلسی، اور آپ نے سواری تے سوار ہونا ہے. حضور فرمایا اے دسو کیا تو آن نیکیاں دی ضرورت نہیں؟ ایک کیا میں نے نیکیاں دی ضرورت نہیں؟ حضور فرمایا میں نے بھی نیکیاں دی ضرورت ہے، تو ہن بھی نیکیاں دی ضرورت ہے. اور آج مساوات سب واسطے برابر، عدل و انصاف سب واسطے برابر ہوئے گا، اور ہر ایک اپنی اپنی باری دے نال سواری تے سوار ہوئے گا. اللہ اکبر کبیر. اس شان و شوکت دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام کتے پہنچے؟ مقام بدر تے پہنچے. کتے پہنچے؟ مقام بدر. اللہ اکبر کبیر. رات پہلے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی عرض کیتی سونا یہ جگہ صحیح نہیں، اگے چلی. حضور فرمایا ٹھیک. جبرائیل آ گئے، محبوب غلام ٹھیک کہہ رہی ہے، جگہ تبدیل کرو، جگہ تبدیل کرو. پھر اگے پڑاؤ کیتا. اس مقام تے ریت ہی ریت کیے، ریت جدھر کفار نے ڈیرے لائے، جدھر کفار دے خیمے لگیں، جدھر کافراں دے خیمے لگیں، وہ جگہ مٹی اور بڑی مضبوط جگہ ہے. غلام عرض کیتا سونا پانی بھی انہاں دی طرف ہے اور زمین بھی پکی انہاں دی طرف ہے، ریت ہر بندہ ریت دی اندر دھنس رہے ہے. حضور فرمایا میرا مالک کرم فرمائے گا، میرا مالک کرم فرمائے گا، میرا مالک کرم فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام میں قربان جاواں. پھر مشاورت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے سرکار واسطے کنٹرول روم بنایا گیا، ایک عریشہ تیار کیتا گیا، ایک چھوٹا جہا کمرہ تیار کیتا گیا. قربان جاواں اس عریشے تو، قربان جاواں اس کنٹرول روم تو، قربان جاواں اس کمرے تو. جدو عریشہ تیار ہو گیا، کمرہ تیار ہو گیا، اور دوسرا اعلان ہویا. کون ہے جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دفاع کرے گا؟ کی کرے گا؟ سرکار دا دفاع کرے گا. کون ہے جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دفاع کرے؟ اس وقت ہر ایک دی نظر نیوی،
ہر ایک دی نظر نیوی، ہر ایک دی نظر زمین دی طرف ہو جھک گئی، سر جھک گئے، نظراں نیوی ہو گیا کہ تیر بھی چلنے، تلواراں بھی چلنیاں، نیزے بھی چلنے، بھالے بھی چلنے، اور تعداد کتنی ہے؟ ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 توت تھے، اور میرے رب ذوالجلال نے قرآن آکھتے، میرے رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، جدوں کافر مسلماناں نو ویکھنا تے انج لگدا سی یہ تھوڑے جے، تے جدوں مسلمان کافراں نو ویکھنا تے انج لگدا سی وہ تھوڑے۔ کافر آدیاں نے ہمت کرنی ہے، مسلماناں نو ختم کر چھڈنا ہے، تے جدوں مسلمان ویدے سن کافر تھوڑے لگدے سن، مسلماناں دے حوصلے بلند ہو جاندے سن، وہ یہ تھوڑے جنے ہونے نیست و نابود کر چھڈنا ہے، ہونے نیست و نابود کر چھڈنا ہے۔ قربان جاواں پھر وہ وقت کہ جس وقت مقام سامنے آیا تو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ اعلان کی ہویا کہ کون ہے جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حفاظت کرے گا۔ ہر سر جھک گیا، لیکن ایک جنے جدا نا ابو بکر ہے، جدا نا ابو بکر ہے، اور خود بخاری دی اندر ہے، اور کتاب میں کہتے جو پڑھتا بھی مجمع الزوائد تو پڑھتا بھی۔ ایک دن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمایا، اے دسو اساڈے وچوں سب تو بہادر کون ہے؟ سب تو بہادر؟ صحابہ کہنے لگے حضور سب تو بہادر تھے آپ، دشمن نو دوسرا ساہ بھی نہیں لین دے، دشمن نو سملن بھی نہیں دین دے، تو دشمن دے 2 ٹکڑے کر چھڑ دے، سب تو بہادر تھے آپ۔ قربان جاواں پھر پوچھیا، پھر یہی جواب، پھر پوچھیا، پھر یہی جواب۔ حضرت علی المرتضی فرمایا نہیں، جواب غلط ہے۔ آخر جی حضور تو دس، فرمایا ساڈے وچوں سب تو زیادہ بہادر ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو پوچھے ہو کہ میں حضرت علی پاک فرماندے فواللہ ما دنا منہ احد، کہ جب وہ وقت آیا اعلان ہویا کون ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حفاظت کرے، علی پاک فرمان لگے سب تو زیادہ بہادر دلیر ابو بکر ہے۔ اساں سارے دے سر جھک گئے، ابو بکر تلوار لے کے حضور دے سر تے کھڑا ہو گیا، سائے دی طرح سرکار دے سر تے کھڑے ہو گئے۔ فواللہ ما دنا من احد الا ابو بکر شاہرن بالسیف، تلوار ننگی لہرائی، شاہرن بالسیف، ننگی تلوار لہرائی، علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے سونا اور کوئی نہ حفاظت کرے، ابو بکر یہ ہے۔ ہر آن والا تیر ابو بکر دے سینے تے لگے، ہر آن والا تلوار دا وار ابو بکر دے سینے تے لگ سی، نیزے تے وار بھی ابو بکر اپنے سینے تے جھیلدا رہے گا، بھالیاں دے وار بھی ابو بکر اپنے سینے تے جھیلدا رہے گا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ سرکار دی حفاظت کی۔ صبح فجر دی نماز، فجر دی نماز پڑھائی، میرے کریم نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے صفاں بڑیاں جا رہی ہیں، کتنے غلام نو 313 صفاں بڑیاں جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاواں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا سیرت حلبیہ پھر پڑھن لگے، سیرت حلبیہ پڑھن لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ سیرت ابن حشام دی اندر بھی، اور الحمدللہ بھی اصل عربی دی وہ بھی میرے کل موجود، بیروت دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ہاتھ دے اندر تیر ہے، اور اس تلوی تیر دے منہ تے اس کا جڑا چوبن ہے وہ لوہے دا بنے، لوہے دا بھی اس تے چڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آستری حضور دے غلامہ دے پیر تے تیر رکھ دے، حضور فرمان دے سدھی ہو جو، سدھی ہو جو، سدھی ہو جو، صف برابر کرو۔ حضرت سواد، کون؟ سواد، آپ دا پیٹ مبارک تھوڑا جہا بھاری سی اور جسم مبارک بھی بھاری سی، آپ کھڑے تے اس طرح لگ رہا جی میں صف تو باہر نکل کے کھڑے۔ میرے کریم آقا نے تیر نو پیٹ تے رکھیا، پیٹ تے رکھ حضور تھوڑا جہا دبایا، حضور فرمایا استوی یا سواد،
اے سواد صف کے اندر کی ہو جا، سیدھا ہو جا، صف کے اندر سیدھا ہو کے کھڑا ہو جا۔ تو جدوں یہ گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، نالی جناب حضرت سواد سونا ہے جڑا تسا تیر رکھ کے دبایا نا، ادھی مینوں تکلیف ہوئی، ادھی مینوں تکلیف ہوئی ہے۔ تو خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد دا مقام ہوئے، میدان جہاد ہوئے، تو کسی دا کوئی لینا دینا ہوئے تو او شہادت تو پہلے بندہ مکمل کر لوے، تاکہ شہادت دا جڑا بہت بڑی فضیلت جڑی، یہ فضیلت عظمہ جڑی ہے بندے نو حاصل ہو جائے، ادھر فضیلت عظمہ حاصل ہوئے، ادھر بندے دی مغفرت ہو جائے، لینا دینا کلیئر ہوئے۔ تو سونا تو سان جڑا اے تیر رکھ کے دبایا، ادھی میں تکلیف ہوئی ہے، میں ادھا بدلہ لینا چاہنا۔ صحابہ حیران رہ گئے، سواد کی کر رہے ہیں؟ آخیا میں نے پتہ ہے میں کی کرنا ہے، میں نے پتہ ہے میں کی کرنا ہے۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا اے سواد لے لے اپنا بدلہ، استقد فاقدری، سونا میرے قریب آؤ میں بدلہ لوں۔ سواد قریب گئے، حضور بھی قریب آئے، جناب سواد کہنے لگے سونا جس وقت آپ نے میرے پیٹ تے تیر نو چھبویا اس وقت ہوا چل رہی سی، میرے پیٹ تو قمیض ہٹی سی، قمیض اٹھاؤ نا میں اپنا بدلہ لواں۔ صحابی ہور حیران، صحابہ ہور حیران، سرکار نے قمیض ہٹائی نا، دوڑ کے سواد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ دے نال چمر گئے، سرکار دے پیٹ نو بوسے دے رہے، صحابہ حیران۔ میرے قریب فرمایا سواد تو تے بدلہ لینا ہے، سونا ایو بدلہ ہے، ایو بدلہ ہے، بدر دا میدان ہے۔ نیت بن لئی سی کہ اج موقع ہے، اج اپنا جسم حضور دے جسم نال مس کر لے، اج اپنا جسم کی کر حضور دے جسم نال مس کر لے، کرم ہی کرم ہو جائے گا، مہربانیاں ہی مہربانیاں ہو جان گیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میں قربان جاواں سرکار دے غلامت، اور یہی بدر دا میدان ہے، سیرت حلبیہ بھی ہے، سیرت الشام بھی ہے، اور سیرت ابن کثیر بھی ہے۔ جناب عکاشہ بن محصن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے کون؟ عکاشہ بن محصن سرکار دے صحابی، بدر دا میدان ہے، لڑدیاں لڑدیاں جدوں تلوار ٹوٹ گئی، دوڑے حضور دی بارگاہ دے اندر، عرض کیتی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، کدے نال لڑا، کدے نال لڑا؟ سامنے لکڑی پئی ہے، حضور فرمایا جاؤ لکڑی اٹھا کے لایا۔ کدی لکڑ ہے؟ کھجور، کھجور دی سکی ٹہنی پئی ہے، حضور فرمایا جا وہ لکڑ اٹھا کے لے۔ عکاشہ بن محصن گئے، فرماندے میں گیا کھجور دی لکڑی ہے، میں انہوں اٹھایا کھجور دی لکڑی ہے، میں اٹھا کے لے آ رہا کھجور دی لکڑی ہے۔ جدو سرکار دے ہاتھ وچ میں دیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے اندر گئی کھجور دی لکڑی ہے، جدو حضور پھڑی تو پھر اولو آئے، پھر وہ کی ہے، پھر اولو آئے، وہ تلوار بن گئی۔ پھر سرکار نے میں پھر واپس، حضور فرمایا لے عکاشہ بن محصن ادنال جہاد کر، ادنال جہاد کر۔ جناب عکاشہ بن محصن فرمان دیں، پھر وہ جدو میں چلائی تو 1 فٹ نہیں، 2 نہیں، 3 فٹ نہیں، 7 فٹ تک وہ تلوار چلی۔ کتنے فٹ تک چلی؟ 7 فٹ تک چلی۔ اور عکاشہ بن محصن حضور دا صحابی اے مجمع الزوائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ستے پہن ستیاں سرکار اٹھے، اٹھ کے مسکرا رہے، حضور مسکرا رہے۔ عکاشہ بن محصن عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مسکرانا، میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عکاشہ بن محصن میں ویکھیا میری امت دے 70,000 لوگ بغیر حساب تو جنت دے اندر جا رہے ہیں،
کتنے اختیار مصطفیٰ وے کتنے جا رہے ہیں 70,000 بغیر حساب تو جنت دے اندر جا رہے ہیں عکاشہ بن محصن عرض کی تھی سونا انہاں وچ میں بھی شمار کر دیو انہاں وچ میں بھی شمار کر دیو نا میرے کریم ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی حضور پھر مسکرائے حضور فرمایا عکاشہ بن محصن مبارک ہو بے تو بھی انہاں وچ شامل ہو گئے تو بھی انہاں وچ شامل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام پھر سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ آپ فرماندے او منظر میں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے دے اندر رکھیے کتے سر رکھیے سجدے دے اندر میرے کریم آقا اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا پہ کر دے تے دعا تو پہلے دے کی الفاظ لو میرے کریم آقا دے الفاظ مبارک لو میرے مالک میں ابو بکر بھی لے کے آ گیا میں ابو بکر صدیقاں دا امام بھی لے کے آ گیا میں عمر عادلاں دا امام بھی لے کے آ گیا میں اپنے عثمان سخیاں دے امام نو بھی لے کے آ گیا میں اپنے علی جرت و بہادری دے امام نو لے کے آ گیا میں اپنے بلال عاشقاں دے امام نو بھی لے کے آ گیا میں طلحہ زبیر نو بھی لے کے آ گیا میں سعد بن ابی وقاص نو بھی لے کے آ گیا میرے مالک میری زندگی دی ایک کمائی ہے میری زندگی دی ایک پھول نو اور سرکار دے اے لفظ نو احادیث دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو الفاظ رب ذوالجلال دی بارگاہ دی اندر ارشاد فرما رہے میرے مالک میں زندگی دی اندر انہاں پھلاں دی رکھوالی کر کے یہ سارے پھلاں دی حفاظت کر کے میں تیری بارگاہ دی اندر پیش کر چھڈن بس اس تو بعد انہاں دی حفاظت کرنا تیرا کام انہاں دی حفاظت کرنا تیرا کام تو میرے رب نے کس طرح حفاظت کی تھی پہلے 1000 فرشتیاں دا اعلان ہویا کتنے فرشتے 1000 فرشتے پھر 2000 فرشتیاں دا اعلان پھر 3000 فرشتیاں دا اعلان ایک قرآن پھر 5000 فرشتیاں دا اعلان ہویا کتنے 5000 فرشتے صرف 5000 فرشتیاں دا اعلان نہیں انی معکم ایک قرآن ہے انی معکم 5000 فرشتیاں دے اعلان تو بعد جڑا اگلا اعلان ہے رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتو جاؤ میرے محبوب نو دس دینا انی معکم کہ رب اعلان پیا کر دے میں بھی اپنے شایان شان محبوب میں بھی تیرے نال انی معکم میں بھی اپنی شایان شان محبوب تیرے نال حنین دے اندر خندق دے اندر فرشتے حاضر ہوئے اور اس انہاں جنگاں دے اندر باقی کسے جنگ دے اندر فرشتیاں نے قتال نہیں کیتا فرشتیاں نے کسے نو قتل نہیں کیتا صرف بدر دے اندر فرشتیاں نے کفار نو قتل کیتا ہے بدر دے اندر اور خود حضور دے صحابی فرمان دے کہ اساں ایک کافر دے پیچھے دوڑ دے پے ہیں کہ اس نو ماریے کافر اگے اگے اسی وار کرن لگ دیاں ساڈے وار تو پہلے اس دی گردن زمین تے چلی جاندی اس دی گردن کٹی جاندی اور زمین تے تڑفن لگ پیندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس بندے نو جان دیو سونا بندہ ویکھے ہے لیکن نما لگ دے چہرے تو بھی نما لباس تو بھی نما اس تے چلن دا انداز بھی آدھے کہ نما بندہ اس علاقے دے نہیں حضور فرمائے اور رب ذوالجلال دے فرشتے سن وہ کون سن رب ذوالجلال دے فرشتے سن جڑے تہاڈی مدد واسطے آئے سن کدے واسطے آئے سن تہاڈی مدد واسطے آئے سن خود حضرت ابو یاسر حضرت علی پاک اس حدیث تراوی جناب حضرت عباس بن مطلب آپ نے علی کلمہ نہیں پڑھیا بدر دی اندر آپ کفار دی طرف سن
اور ابو یاسر نے آپ کا قد بھی لمبا ہے، چھاتی چوڑی ہے، جرأت و بہادری بھی بڑی ہے، بڑے دلیر سن۔ عباس بن عبد المطلب بڑے دلیر سن۔ ابو یاسر پورا جیا قد دے، کمزور جے حضور دے صحابی، انہوں نے بن لیا، بن کے سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا۔ میں قربان جاواں، حضرت علی پاک فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیا ابو یاسر تو تے کمزور جی ہیں تو میرا چاچا تے بڑا تکڑا جن ہے، میرا چاچا بڑا تکڑا جن ہے، تو کیویں کس طرح انہوں بن لیا، گرفتار کر لیا؟ عرض کیتی سونا میں اکلا ناس میرے نال اور ایک مددگار بھی آ۔ حضور فرمایا او کون سی؟ سونا نہ میں او دی شکل جاننا، نہ میں او دا نام جاندا، میں او دا لباس بھی نہیں جاندا، دا لباس بھی عجیب ہا، اس دی شکل بھی عجیب ہے، اس دا رنگ بھی عجیب ہا، اس دی چال ڈھال بھی عجیب ہے۔ حضور فرمایا او بھی رب دا فرشتہ سی، تیرا مددگار بن کے آئے، تیرا مددگار بن گیا، تیرا قربان جاواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام، پھر بدر دا میدان ہے، بدر دا میدان ہے، زاہد بن حارثہ قد مبارک چھوٹا ہے، میدان بدر دے اندر اترے، کتھے اترے؟ بولو کتھے اترے؟ میدان بدر دے اندر اترے۔ جدو میدان بدر دے اندر اترے، حالی کفار دے نال آپ دا مقابلہ شروع نہیں ہویا، ایک ناگہانی تیر آیا، آپ دی گردن مبارک تے لگیا یا سینے مبارک دے اندر پیوست ہو گیا، آپ دی شہادت ہو گئی، آپ دی شہادت ہو گئی، چہمگوئیاں شروع ہو گئیاں کہ پتہ نہیں شہادت مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کفار دا تیر نہ ہوئے، کسی اپنے ساتھی دا تیر آن کے لگ گیا ہوئے، اس تے نال وصال ہو گیا ہوئے، پھر اپنے ساتھی دا تیر لگیا، ہو سکتا ہے اپنے ساتھی دے تیر دے نال شہادت مکمل ہے یا نامکمل ہے۔ اے بات آپ دی والدہ تک پہنچی، میدان بدر ہے، جناب عرشہ دا جسم مبارک پہ ہے، حالی کسی دا مدفن نہیں ہویا، جنازہ نہیں ہویا، حالی کفن نہیں، میں قربان جاواں۔ جناب عرشہ دی ماں ام عرشہ حضور دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئیاں، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا ہوگا، اے دسو نا، ایک مشکات المصابیح پیا پڑھتا، اے دسو نا میرا بیٹا عرشہ کتھے؟ کیونکہ میں سنی ہے آپ دے بعد غلام آدن شہادت مکمل ہے، بعد آدن شہادت نہیں مکمل۔ ان غلامہ کی پوچھ دے پہ ام عرشہ کی پوچھ رہی ہیں سونا میرا پتر کتھے؟ تے بظاہر کتھے سن؟ مقتل گاہ وچ، شہادت گاہ وچ، بظاہر آپ دا جسم مبارک سامنے پہ ہے، تے پوچھن دا مقصد کی؟ پوچھن دا مقصد کی؟ حضرت ام عرشہ آئینہ ہوا، سونا میرا بیٹا کتھے؟ میرا بیٹا کتھے؟ اگر تو میرا بیٹا جنت میں چھے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں باقی تو اب کیوں میں آج اس طرح روشا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے نو اتنا نہ روئی ہو سی، کیوں؟ میرا بیٹا، میرے بیٹے نے زندگی بھی دے چھڑی، پھر شہادت بھی مکمل نہ ہوئی، تو میں روشا میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دی اندر فقالت یا رسول اللہ الا تحدثنی عن حارثہ، اللہ اکبر۔ عرشہ دی ماں سرکار دی بارگاہ دی اندر ہم کلام وکان یوم بدر دے دن کی آخیا سونا میرا پتر کتھے؟ میرے کریم فرمایا انہا لجنان کثیرتن وَإِنَّ ابنات اصحاب الفردوس الاعلی۔ حضور فرمایا اے ام عرشہ، اے عرشہ دی ماں، جنتاں تے بہت نو تیرا پتر جنت الفردوس، جنت دے اعلی درجے دی اندر چہل قدمی کر رہا ہے۔ کتھے؟ اللہ اکبر کبیر، کتھے چہل قدمی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جنت دے اعلی مقام، جنت دے
اعلی مقام تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قربان جاواں سرکار دے غلاماں دی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دی عزت عظمت حضور دے غلاماں دی شہادت تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک غلام ہے ایک غلام ہے دنیا چھوڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھان واسطے آئے کی پڑھان واسطے آئے جنازہ پڑھان واسطے آئے میرے کریم آقا نے جنازہ پڑھان لگے جناب حضرت عمر پاک قریب گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا ایدہ جنازہ نہیں پڑھانا اللہ اکبر کبیرہ اے مشکات المصابیح پر دوان ابن آئل قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل فلم مبادا قال عمر بن الخطاب لا تصلی علیہ یا رسول اللہ رجل فاجر ایدہ جنازہ نہیں پڑھانا فاجر ایک گناہگار ہے ایک ہی گناہگار ہے ایک گناہ کردر فلتفتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم نے غلاماں دی طرف ویکھیا حضور فرمایا فقال هل راى احد منكم على عمل الاسلام حضور فرمایا کوئی شہادت دیندا ہے کہ انہیں کوئی دین اسلام دا کم کیتا ہوئے کوئی چنگا کم کیتا فقال رجل نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرس لیلۃ فی سبیل اللہ سونا ہاں میں ویکھیا انہیں ایک رات مجاہدین اسلام دا پیرا دیتا ہے کی دیتا ہے مجاہدین اسلام دا کی دیتا ہے مجاہدین اسلام دا کی دیتا ہے پیرا دیتا ہے کتنی رات کتنی دیر کتنے مہینے کتنا سال ایک رات ہر سال فی سبیل اللہ فصلی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اگلی بات قربان جاواں حضرت عمر پاک آتے ہیں جنازہ نہیں پڑھونا فاجر گناہگار ہے تو جدوں شہادت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے خود حضور اپنے ہتھاں نال انہوں قبر دے اندر اتار رہے خود اپنے ہتھاں نال کی کر رہے ہیں قبر دے اندر اتار دے پہنے اپنے ہتھاں نال قبر دے اندر اتار کے نا وحسا علیہ التراب صرف اتاریا نہیں سرکار خود اپنے ہتھاں نال مٹی بھی پا رہے خود اپنے ہتھ نال کی کر رہے نو مٹی بھی پا رہے ہیں مٹی پاندیاں مٹی ڈال دیا حضور فرمانے وقال اصحابک یظنون انک من اہل النار حضور فرمایا تیرے دوست او آدھن اے آل نار وچوئے یہ کدے وچوئے یعنی یہ جہنمیاں وچوئے اے آل نار وانا اشہد انک میں محمد گواہی دینا من آل الجنہ تو جہنمیاں وچو نہیں تو جنتیاں وچو ہے تو کدے وچوں ہیں جہنمیاں وچوں نہیں کدے وچوں ہیں جنتیاں وچوں ہیں کدے وچوں ہیں جنتیاں وچوں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کیڑی کتاب ہے ابو داؤد شریف ہے ابو داؤد شریف حضرت انس فرماندن جنگ صبح نہیں آئی جنگ کدوں ہونی سی صبح نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے اندر ایک چھڑی ہے کیے چھڑیے انہیں غور نال سننا ابو داؤد شریف ہے اصل عربی بیروت صفحہ 788 حدیث نمبر کتنی ہے اللہ اکبر کبیرہ حدیث نمبر 2681 حدیث کتنی ہے 2000 صفحہ کتنا ہے 788 حدیث کی ہے انس فرماؤں رات جنگ کل ہونی سی اثر دا وقت سرکار دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے قال انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادا مسراؤ فلان غدن ووضع یدہ علی الارض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
چھڑی اور اپنا ہاتھ زمین تے رکھ. حضور فرمان دین میرے صحابہ کل اس جگہ تے اس مقام تے فلاں کافر ایتھے مرے گا, فلاں کافر ایتھے قتل ہوئے گا. پھر حضور فرمان دین آدھا مسراؤ, آدھا مسراؤ انشاءاللہ غدن یادہ علل ارد. حضور فرمان دین صبح غدن صبح نوادن, حضور فرمان دین صبح فلاں کافر اس مقام تے تڑپے گا, اس مقام تے اس کی لاش پئی ہوئے گی. پھر تیسرے مقام تے حضور فرمایا آدھا مسراؤ انشاءاللہ غدن. حضور فرمایا فلاں کافر ابو جال اس مقام تے تڑپے گا. حضور فرمایا شیبہ اس مقام تے واصل جہنم ہوئے گا, ولید اس مقام تے واصل جہنم ہوئے گا, بنیہ اس مقام تے واصل جہنم ہوئے گا, ولید اس مقام تے واصل جہنم ہوئے گا, عتبہ بن ربیہ اس مقام تے واصل جہنم ہوئے گا, یدہ علل ارض. پھر سرکار اپنا ہاتھ زمین تے رکھ دے سن. حضرت انس فرمانے صبح ہوئی فقال والذی بیدہ, اس رب العزت دی قسم جس تے قبضہ قدرت دے اندر میں انس دی جان. صبح جدو جنگ لگی پھر کافر مرے, جنہ دا سرکار نہ لیا, اسی اٹھے انہاں نو ویکھن واسطے. فرماندن والذی نفسی بیدی ما جاوز احد منہن ان موضع ید رسول اللہ. انس فرماندن اللہ دی قسم ہے کوئی ایک کافر ایک انچ آگے بھی نہ ایک انچ پیچھے بھی نہ, کوئی ایک کافر ایک انچ آگے بھی نہیں مریا, ایک انچ پیچھے بھی نہیں واسطے جہنم ہویا. جتھے کریم نے نشان لائے اوتھے ہی جنگ شروع ہوئی نا. بس 2 منٹ برداشت کرنے نہیں تھی حدیث تے پورا ہفتہ میں الحمدللہ مفتی صاحب دا فرمان سی تو میں لگا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جنگ شروع ہوئی. حضرت علی پاک حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ادھر مقابلے دی اندر کون؟ ولید عتبہ تے شیبہ, ولید عتبہ شیبہ. ولید نو حضرت علی پاک نے واصل جہنم کیتا, عتبہ نو جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے واصل جہنم کیتا, اور شیبہ یہ بدماش آدمی اس کافر نے جناب ابو عبیدہ نو فراڈ لایا, دھوکہ دیتا اور اس نے مار کیتا. استوار کامیاب ہو گیا. جناب ابو عبیدہ زمین دی طرف آ رہے سن. حضرت علی پاک اور امیر حمزہ کے ودے شیبہ نو واصل جہنم کیتا. جناب حضرت ابو عبیدہ نو اٹھایا حضور دی بارگاہ دی اندر پیش کیتا. کتے پیش کیتا؟ سرکار دی بارگاہ دی اندر پیش کر کیتا. تے آپ دی اکھاں چوں آنسو نکل دے پین. عرض کیتی سونا میں تے ساری زندگی دعاواں منگدا رہیا کہ رب شہادت دی موت عطا فرمائے, تے میں تے بچ کے آپ دے قدماں چ آ گیا. کیا میں شہید ہوں؟ کیا میں شہید ہوں؟ حضور فرمایا مبارک ہو میں جنت دے دروازے کھل گئے, اوراں تیرا استقبال پیا کر دیا, اوراں تیرے استقبال واسطے کھڑیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اے آخری حدیث سنو تے قبر دیاں کندھاں تک انشاءاللہ ایمان روح جسم تر و تازہ رہے گا. حدیث پاک کی ہے جدو جنگ ختم ہوئی, جنگ ختم ہوئی, جبرائیل 1000 فرشتیاں دی جماعت لے گئے, میکائیل 1000 فرشتیاں دی, 5000 فرشتے, اسرافیل 1000 فرشتیاں دی جماعت لے گئے, اسرائیل 1000 فرشتیاں دی جماعت لے. ہن جدو جنگ ختم ہوئی نا تو جبرائیل واپس پہلے آسمان تے دستک دروازہ باندھے. کون؟ جبرائیل. کہ دے رب نے بھیجیا سی مدد واسطے, جنگ ختم ہو گئی واپس آیا. آکھیا جبرائیل او پہلے آسمان والا فرشتہ جڑا اتلے 500 سال دی موٹائی مسافت تے پوچھتا پہ جبرائیل محبوب کو اجازت لے کے آئے ہو یا ایویں ہی آ گئے ہو؟ اے سیرت دیاں کتاباں میرے کو حدیث میں بھی خاصا ہوں.
محبوب کو اجازت لے کے آ گئے یا ایویں ہی آ گئے؟ آخر نہیں جنگ ختم ہو گئی اجازت نہیں لئی ایویں ہی آ گئے؟ آخیا رب دا حکم ہے بوا نہیں کھولنا جدو تک اجازت نہیں لے کے آندے، جدو تک اجازت نہیں۔ ہن جدو جبرائیل واپس آئے تو حضور نماز پڑھا رہے کی پڑھا رہے ہیں؟ کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدوۃ بدر فتبسم رسول اللہ۔ جبرائیل جی ہتھیار لگے ہوئے تھے 1000 فرشتے نال تے سامنے آئے نا تے سرکار نماز پڑھا رہے تو حضور مسکرا پہ حضور۔ اچھا یہ دسو امام دا چہرہ نماز پڑھانے کدی ہوندے؟ نمازیاں ہوندے کدی ہوندے؟ کعبے والے ہوندے۔ تو حضور مسکرائے تے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو حضور مسکرائے نماز ختم ہوئی تے صحابہ کیا دے میں قلنا رائینک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، سونا اے فرماؤ نا نماز پڑھاندیاں مسکرائے کیوں؟ انہیں دسو بس صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں یا حضور دے چہرے نو ویکھ رہے ہیں؟ گھول گھتاں سب خیش قبیلہ ایک سونیاں تینڈے نہ تو قسم خدا دی مائی پیارا لگنے سنو بابل ویر تے ماں تو میں تے عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک وار جے آنکھے ہاں تو غلام فریدہ میں زندگی ساری دور نہ تھی ساں تینڈی زلف دی ٹھڈڑی چھان دو۔ میں قربان جاواں صحابہ پوچھیا فقلنا رائی کا سونا دسو نا مسکرائے کیوں ہو؟ مسکرائے کیوں ہو؟ حضور فرمایا جبرائیل واپس آئے رب نے بھیجا ہے جا محبوب کو لو پوچھ کے آ۔ تو میں اس واسطے مسکرایا میں اپنی مرضیاں نہیں چل دیاں جے میدان جہاد بھی ہوئے تے جبرائیل بھی ہوئے تے مرضی محبوب دی چلنی ہے۔ مرضی کے دی چلنی ہے؟ اللہ قال نعم رضیت فانصرف جبرائیل۔ اور جبرائیل نے پوچھے کی عرض کی تھی سونا اللہ نے دوبارہ بھیجیا ہے اللہ پوچھتا ہے جے تسی راضی ہو تو میں چلا جاؤں جے تسا راضی ہو تو میں۔ حضور فرمایا ہاں جبرائیل تو چلا جا میں راضی ہاں میں اپنے رب تے وما علی الا البلاغ۔